السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ محترم ناظرین، دروس رمضان من جانب مقامی جمعیت اہل حدیث ادونی کی جانب سے منعقدہ کردہ پروگرام میں پھر سے ایک مرتبہ آپ کا استقبال ہے۔ آج جس عنوان کے تحت، جس ٹاپک کے تحت میرا یہ ویڈیو نکلنے والا ہے، وہ عنوان ہے زکوٰۃ کے فوائد اور انسانی زندگی پر اس کے اثرات۔ محترم ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ اسلام کی 5 بنیادیں ہیں۔ ان میں سے ایک اہم بنیاد، ایک عظیم عبادت زکوٰۃ ہے، اور یہ زکوٰۃ ایسی عبادت ہے کہ جس سے انسانوں کے اندر اخوت، محبت، ہمدردی، ایک دوسرے کا غم گساری، یہ ساری چیزیں انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں، اور یہ افزائش مال کا بہترین ذریعہ ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ میں زکوٰۃ نکالوں گا، صدقہ و خیرات کروں گا، اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا تو میرا مال کم ہوگا، لیکن یاد رکھ لیجئے اللہ رب العالمین اس مال کو بڑھائے گا، اور جو انسان اس چیز سے، زکوٰۃ دینے سے انحراف کرتا ہے، روگردانی کرتا ہے، وہ باغی ہے، وہ اسلام کا باغی ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مانین زکوٰۃ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے جہاد کرنے کا حکم دیا۔ آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو یہی حکم اللہ رب العالمین دیتا ہے کہ اگر جو زکوٰۃ سے انکار کریں تو ان کو الگ کر دو۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اگر وہ زکوٰۃ دینے پر آمادہ ہو جائیں تو ان کو چھوڑ دو۔ اگر آپ اس کے وعید کے بارے میں دیکھیں تو قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ محترم ناظرین، اگر اس کو تربیتی نظر سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ یہاں انسان کو آزمانا چاہتا ہے کہ انسان کی محبت مال میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو انسان مال کا بہت لالچی ہوتا ہے، ہر طریقے سے کمانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں آزمانا چاہتا ہے، کھڑے کھوٹے کی پرکھ یہاں کرنا چاہتا ہے کہ انسان کو مال کو جو سب سے عزیز اس کا ہوتا ہے، اگر اس میں خرچ کرتا ہے تو وہ ساری قربانیاں کر سکتا ہے۔ اگر مال میں اگر وہ خرچ نہیں کر سکتا، مال میں تنگی کرتا ہے، اگر اس کی لالچ ختم نہیں ہوتی تو ساری قربانیاں وہ نہیں دے سکتا۔ اور جس انسان کے اندر انفاق فی سبیل اللہ کا مادہ پیدا ہو جائے، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کے لیے آگے بڑھ جائے، تو وہ ساری راہوں میں خرچ کرتا ہے۔ محترم حاضرین، یہ عملی ارکان میں یہ زکوٰۃ بہترین کام ہے، اس کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ کیوں؟ اس کا تعلق پورے معاشرے سے ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، لمبی آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ جو زکوٰۃ ہم نکالتے ہیں غریبوں، یتیموں، مسکینوں، اور جو فہرست اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے، یہ ان کا حق ہے۔ آج اس کے برخلاف ہو رہا ہے۔ آج کے دور میں مسلمان بدحالی، غربت، افلاس کا شکار ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج خوشحال لوگ، مالدار لوگ جس طریقے سے زکوٰۃ نکالنا ہے اس طریقے سے نہیں نکال رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ فقر و فاقہ بڑھ رہا ہے، غربت بڑھ رہی ہے، اور معاشرے سے ایسے لوگ جنم لے رہے ہیں، اور اس غربت سے ایسے لوگ برپا ہو رہے ہیں کہ چوری کر رہے ہیں، ڈاکہ زینی کر رہے ہیں، اور طرح طرح کی برائیوں میں ملوث ہیں۔ تو ایسی حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ایک دوسرے کا تعاون کرنا چاہیے، ایک دوسرے کی غم گساری کرنا چاہیے، ایک دوسرے کا درد سمجھنا چاہیے، مصیبتوں میں، مشکلوں میں، پریشانیوں میں ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہیے، اور ایک دوسرے کا تعاون کرنا چاہیے، اور اس زکوٰۃ کے سلسلے میں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ انشاءاللہ زکوٰۃ کے بہت سارے فوائد ہیں، ہمیں چاہیے کہ زکوٰۃ کے فوائد کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں زکوٰۃ کا مال نکالنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحت مند غور و فکر کا اور کردار کا غازی بنائے۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔